بھائی چارے کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی چارہ رشتے کے بنیاد، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد، بھائی چارہ ذات پات کے بنیاد پر، بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر. یہ جتنی بھی بھائی چارے ہیں یہ سارے بھائی چارے عالمی نہیں ہیں، یہ محدود ہے صرف کچھ لوگوں تک. مثال کے طور پہ جو بھائی چارہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو سمیٹتا نہیں ہے. جو بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ ہندوستانی بھائی چارہ، یہ صرف ہندوستانی لوگوں کو لیتا ہے، انگریز لوگوں کو نہیں سمیٹتا ہے. اگر بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر ہے، مثال کے طور پہ گورے لوگوں کا بھائی چارہ، تو صرف یہ گورے لوگوں کو سمیٹتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو نہیں سمیٹتا ہے. تو جتنے بھی یہ بھائی چارے ہیں یہ محدود ہے، ان کو ہم عالمی بھائی چارہ بالکل نہیں کہہ سکتے. اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کا ذات کے بنیاد پر بٹوارا ہوا یا انسان کا بٹوارا رنگ کے حساب سے ہونا چاہیے. اسلام نہیں مانتا کہ انسان اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے رنگ کے بنیاد پر، جات پات کے بنیاد پر، دولت کے بنیاد پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جس آیت کی تلاوت میں نے اس لیکچر کو آغاز کرنے پر کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے. اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے امیر یا غریب ہو اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا USA میں پیدا ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا. اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے. کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی. تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں، دینداری میں اونچا نہ رہے. دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں. یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا. کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بی بی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے. یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. لیکن ہم قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں. اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی. یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا, اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا, بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے, اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے, اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا, تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا. اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد. اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے, میں نے آپ کو دودھ پلائی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے, اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں, وومنز رائٹس ان اسلام, اسلام میں خواتین کے حقوق. اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے, اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے. اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے, لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے. ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی. پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے, لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ, بایولوجیکل میک اپ, فزیولوجیکل میک اپ, مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے, لیکن اوور آل بوتھ آر ایکول. میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلبہ کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں, دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس. جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوشچن پیپر میں 10 سوال تھے اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم. ہم تحقیق کرتے 2 طلبہ, طالب اے اور طالب بی, دونوں کو 80% ملتا ہے. ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کوشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس, طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ اے ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے, اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے. باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8. آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی, طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس. اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے, کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن پوری طور پہ
آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں, آئی بلیو ان وومنز رائٹس. میں نہیں کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو. میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے, عورت کی حفاظت کرے. تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے, اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس, میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن, میری اہلیہ, میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے. دوسری مثال ہے, یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے. پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو, اور 25% 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو. مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل, تمغے کا تمغہ, اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام, کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ, کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے, عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ, دا فزیولوجیکل میک اپ, دا سائیکولوجیکل میک اپ, ڈفرینٹ رولز, ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے, لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے, سارے عالموں کا, اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس, کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں. یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے, صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں, سارے انسانوں کا رب ہے, چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے انسانوں. قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتی ہے جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے, جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے, صرف قتل کے بدلے قتل, یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچا رہا ہے.
اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا. اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ. ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معاون میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وینہون الماعون. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا. لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے. اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. فضول خرچی بھائی چارے کو روکتی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں ورس نمبر 188 میں کہ اپنی دولت کا استعمال مت کرو جج کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ججمنٹ آپ کے فیور میں دے، تاکہ وہ اپنا ورڈکٹ آپ کے حق میں دے جو غلط ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت چھین سکو. یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں، کوئی حاکم کو رشوت دیتے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو، یہ بالکل حرام ہے. رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والاصنام والانزام، بت پرستی اور پاسے پھینکنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا، شراب، پاسے پھینکنا، بت پرستی، یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے. کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ، آپس میں گمان مت کرو. کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں.
آپ کو گن آئیں گی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے. نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں, اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے. میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں, وہ ہے صلاح, نماز. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے, اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح حدیث میں ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں, کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں, کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے, جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, رنگ کا, دولت کا, اونچ نیچ. جب ہم صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے. آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر, امیر یا غریب, گورا یا کالا, آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے. اسلام کا 5واں رکن ہے حج, اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں. حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے, جلسہ ہے, جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں, امریکہ سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سنگاپور سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, اور سارے پہن کے آتے 2 بنا صلاح سفید کپڑا. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے, اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے, لبیک اللہم لبیک, اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو حج کا آخری خطبہ تھا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے, کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے. صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے, وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر, پرہیزگاری کی بنیاد پر, دینداری کی بنیاد پر, نیکی کی بنیاد پر. اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید, اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ سارے انسانوں کا مالک, خالق, رب, رہبر ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے, اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت, غریب ہو یا امیر, کالا ہو یا گورا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے, اور اس کی بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں. ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے, جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اور صرف ایک خدا, ایک اللہ میں ماننا. توحید سارے مذاہب کا رکن ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں واٹ از دا میننگ آف ریلیجن,
Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. मजहब के मानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है कि एक या अनेक खुदा में मानना जिसकी आप इबादत करते हैं और जिसका कहना मानते हैं. आपको कोई भी मजहब के बारे में जानना है तो फर्ज है कि आप उस मजहब के खुदा को जानो. जब तक आप उस मजहब के खुदा को नहीं जानेंगे तब तक आप उस मजहब को जान ही नहीं सकेंगे. आज हम कोशिश करेंगे दिगर मज़ाहिब को जानने के लिए और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है. कोई मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को देखना ज़रूरी नहीं. अगर आप मजहब को जानेंगे मजहब के मानने वालों को देखने के बाद तो ये सही तरीका नहीं, क्योंकि कई बार मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनके मजहब में क्या लिखा है और उनकी मजहबी किताब क्या कहती है खुदा के बारे में. इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका ये जानने के लिए कि मजहब क्या है और उस मजहब के खुदा के बारे में क्या लिखा है वो है उस मजहबी किताब की तहकीक करो. तो इस बुनियाद पे हम आज कोशिश करेंगे जानने के लिए कि दिगर मज़ाहिब में क्या लिखा है और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है. सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने के लिए हिंदू मज़हब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में. अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा. कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़. लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब की किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए. लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म. पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है. आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है. चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है. हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है. चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है. तो जो अहम फ़र्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है. ये फ़र्क सिर्फ का है. अगर ये का के फ़र्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे. इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं. फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. कुरान मजीद में एक तरीका बतलाया गया है किस तरीके से भाईचारा बढ़ाना चाहिए दिगर मज़ाहिब के बीच. ये कहना चाहिए आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें. अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हबी किताब में क्या लिखा है खुदा के बारे में. जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, जो एक अहम हिंदू मज़हब की किताब है, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है. लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है. उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालदा नहीं. उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है. लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं. प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर,
स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि all those whose intelligence has stolen by material desires, they worship demigods। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्ष नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूतिम उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में। एक सिफत जिसका जिक्र आता है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं हिंदू मजहब में खालिक को, वो खुदा जिसने पैदा किया है। हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा खालिक है या खुदा बनाने वाला है या खुदा क्रिएटर है या खुदा ब्रह्मा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ देते हैं। क्योंकि आप अपनी किताब श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और एक सिफत जो दी गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में, वो है विष्णु। विष्णु हिंदू मजहब में कहा जाता है वो खुदा को जो रब है, जो पालने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है सस्टेनर। हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा सस्टेनर है या खुदा रब है या खुदा विष्णु है।
لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے پاس 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ پہ، یا اڑ رہا ہے ہوا میں گروڈا پہ، ہم مسلمان اس کے اوپر اعتراض لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے، ناتسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 1 شلوکا نمبر 1 میں، ماں چدندی سنسد، عبادت صرف اس ایشور کی کرو، تعریف صرف اس کی ہے۔ لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 شلوکا نمبر 16 میں، یا ایک اتمشتی ہی، عبادت کرو صرف ایک خدا کی، تعریف صرف اس کی ہے۔ اور ہندوازم کا برہما سوترا، ہندو دھرم کا برہما سوترا ہے، ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ there is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہندو دھرم کے بارے میں، اور ہندو دھرم میں خدا کسے کہتے ہیں۔ اس سے بے شک ہندو اور مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھے گا۔ جب اب یہ جان لے کہ خدا کسے کہتے ہیں ہندو مذہب میں، اور ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں، انشاءاللہ یہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہودیت میں، جوڈائزم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں یہودیت کی مذہبی کتاب میں، لکھا ہے ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، شما اسرائیلو اجنحین ودنئی خد، اے اسرائیلی سنو، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں، even I am Lord and besides me there is no savior۔ میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، I am Lord and there is none else، I am God and there is no God besides me۔ میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہوں خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں، چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں، I am God and there is none else، I am God and there is none like me۔ میں ہوں خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہوں خدا اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورسز نمبر 3 سے 5، Thou shall have no other God besides me، Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am the jealous God۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیائے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 میں، آپ میرے علاوہ کوئی خدا میں نہیں مانیں گے، اور آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہو، اس زمین پہ ہو، یا اس زمین کے نیچے پانی میں ہو، اور آپ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ان کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ میں خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورسز نمبر 7 to 9 میں، 7 سے 9 تک میں لکھا ہے کہ thou shall have none other God beside me، thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God۔ آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا میں نہیں مانیں گے، آپ میرے جیسا عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آسمان میں، زمین پہ، یا زمین کے نیچے پانی میں۔ آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ان کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں۔ جب ہم یہودی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس مذہب میں خدا کا صحیح تصور، اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم اب کوشش کریں گے
جاننے کے لیے عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے. اس کے پہلے میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو. کوئی بھی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے. ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو سدھارا اللہ کی مدد سے. عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر یہ پوچھیں گا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کرا. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک صاف جملہ نہیں ہے بنا شک کے، بنا کوئی ڈاؤٹ کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی کرسچن کوئی بھی بائبل میں سے ایک صاف جملہ مجھے بتائے بنا شک کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں آج ہی اسی وقت عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں شاید بائبل کے بارے میں علم نہیں ہوگا. میں اپنے سر کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کو تیار ہوں کیونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک بھی صاف الفاظ نہیں ہے بنا کوئی شک، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں، کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے عظیم ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، I cast out devils with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I can of my own self do nothing، میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. For I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں، اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفٹس، آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill، میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے ایک بھی قانون، چھوٹا سا تنکا بھر قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے
وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. And anyone who keeps the commandments and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسیز سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گوسپل آف جان میں کہا گیا ہے, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This life is eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him and you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان میں سے چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے دہراتے ہیں گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا حین ادنا خد. اے اسرائیل, آپ جان لو کہ ہمارا خدا, ہمارا رب ایک خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں, کل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں جس میں 4 شرائط ہے. اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر یہ 4 شرائطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے. سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. دوسری شرط اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. تیسری شرط لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور چوتھی شرط ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ چاروں شرائط پہ اگر کوئی اترتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا طلسمہ ہے. کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ اترے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم اس بھگوان رجنیش کو دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ وہ سفلتا پاتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا,
اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں. بھگوان رجنیش ایک ہی نہیں ہے، لیکن ایک رجنیش بھکت کہیں گا نہیں وہ ڈفرینٹ ہے، علیحدہ ہے، الگ ہے. دوسری شرط اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ واز ہی ایبسولوٹ انٹرنل؟ ہم اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اس کو استھما تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان کو، ایشور کو، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے، استھما ہے، ڈائبٹیز ہے. اور تیسری شرط لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والدین تھے، اور سن 1981 میں رجنیش جاتے امریکہ، اور وہ ایک اسٹیٹ آف اوریگون میں اپنا سینٹر شروع کرتے رجنیش پورم. اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بیوقوف بناتے ہیں. یو ایس اے کی گورنمنٹ رجنیش کو اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. رجنیش کہتے ہیں کہ یو ایس اے گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، مجھے جیل میں یو ایس اے نے دھیرے دھیرے زہر دیا، جیل میں زہر دیا. آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے، بھگوان کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں یو ایس اے رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتے، پھر سے ہندوستان میں آتا ہے اور پونا میں اپنے پرانے سینٹر میں جاتا ہے اور واپس سے اس کو شروع کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون. آج جب آپ پونا میں جائیں گے اوشو کمیون میں جب داخل ہوئیں گے تو اس کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رجنیش اوشو never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا، لیکن اس زمین پہ سیر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک وہ اس تختیب میں لکھنے بھول گئے کہ رجنیش کو 22 ممالک کی ویزا نہیں ملی. آپ سوچ سکتے بھگوان دھرتی پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، اور اسے ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجنیش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر اور اس کے ڈسائپلز، اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری شرط ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ اللہ کی برابری کسی سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ہم جانتے ہیں رجنیش کو عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے، 1 ناک تھی، 1 منہ تھا، 2 ہاتھ تھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، سب سے طاقتور انسان ساری کائنات میں، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں. اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے، مقابلہ کر سکے، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، چاہے 1,00,000 گنا ہو، چاہے کروڑ گنا ہو، وہ خدا ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے. اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر، یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. It does not only go horizontal, it even goes vertical. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا، لیکن وہ انسان
ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے ساروں کو سمجھتا ہے. دس یونیورسل بردرہڈ آف believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے، جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر، توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی، ان کی عزت کی گئی، لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو، اے مسلمانوں حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو. مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو. چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو. امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو. یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، امیر کے خلاف تو کیا ہوا گواہی دینا چاہیے، لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے چاہے امیر ہو چاہے غریب. مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی. اب یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو. غلط ہے. جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو. اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے. میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ. قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی. سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک. اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں
کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ. وہ لوگوں سے پیغام دیتے, اکثر لوگ نہیں مانتے. ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا, بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں, اس صحرے میں ممکن ہی نہیں, اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا, اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے. یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا. پھر بارش آتی ہے, نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ, اور بارش آتی ہے, پانی بڑھتا ہے, چوٹی پہ بڑھتا ہے, اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے, نوح علیہ السلام سے. تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا. اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں, تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے, تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں, تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے, جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے, جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے, اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے, پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا, کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثالیں آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثالیں بیویوں کی, لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی, جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا, پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے, توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے, اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی, سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یا اللہ یا رب تو میری ساری دولت لے لے, اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا, جو طاغوت تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, سب سے مالدار تھا, اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے, اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے, بچوں کے خلاف گئے, والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ, توحید کا بھائی چارہ, ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا, یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا کی جب سے انتظامات شروع ہوئی ہے, اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے بھی گئے. اب وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مانا اور اس کے راستے پر چلے. جن لوگوں نے غداری کی اور جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی, وہ ہمیشہ اس دنیا میں ناکام ہی رہے اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ہوں گے. یاد رکھیے کہ یہاں پر جو دنیاوی کامیابی ہے
اس سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مطمئن ہو کر زندگی گزاریں، بھلے ہی آپ کے پاس جائیداد وغیرہ نہ ہو، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو، آپ کے پاس جو ہے نا دولت وغیرہ زیادہ نہ ہو۔ اس کو کامیاب اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کے پاس جو ہے نا مال دولت زیادہ ہو، اس کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہو اور دوسرے اس کے بیویاں زیادہ ہو یا اس کے بچے زیادہ ہو، ہرگز اس کو آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ اگر کامیابی مال میں ہوتی اور کوئی یہ سمجھتا کہ دنیا میں کامیابی کے معیار وہ مال دولت ہے، تو قارون وہ ایسی زمین میں نہیں دنسا جاتا، کیونکہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اس کا چچا زاد تھا اور انتہائی مالدار۔ جب قرآن کسی کو مالدار کہے تو وہ حقیقت میں بھی مالدار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی خزانے کی جو چابیاں تھی وہ گھوڑوں پر لاد لے رہے ہوتے، اتنے خزانے اس کے قارون کے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تھے۔ تو یہاں پر ایسی کیا غلطی ہوئی اور ایسی کیا گناہ اس سے ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زمین میں دنسا جا رہا ہے؟ خسفنا بہ الارض، خسف لفظ استعمال ہوا ہے، خسفا یخسف۔ تو اس نے صرف یہی غلطی کی کہ مال اور دولت کی وجہ سے اور تکبر میں آ کر اس نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اس کو کھینچو اپنی طرف۔ تو اگر بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کامیابی کا معیار مال ہوتا تو قارون کبھی بھی اس زمین میں نہیں دنسا جاتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ کو جتنے بھی کروڑ پتی یا جو ہے نا عرب مالدار ترین لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ہمیشہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہتے، نہ ہی ہمیشہ کے لیے، نہ ہی ان کی جو مال دولت ہے وہ بیماری کو روک سکتی ہے، کسی چیز کو بھی نہیں۔ یہ مال اور دولت صرف آپ کی سہولت کے لیے اس دنیا میں، جب تک آپ حیات ہے تو آپ کا ہے، جب آپ مر جائے تب یہ مال آپ کا نہیں رہا، نہ ہی آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ پھر آپ کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی۔ تو ہم دنیا داروں نے اور ہم دنیا والوں نے جو آج کی کامیابی ہے وہ صرف اس بات پر لگائی ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ صرف اور صرف مال میں پڑی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں جانے والے بن گیا تو وہی شخص کامیاب ہوا۔ تو کامیابی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ایک مختصر بہت بڑی بات کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے عالمی بھائی چارے کے حوالے سے، اور عالمی بھائی چارہ کہتے بھی اسی کو ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کو اخوت اور بھائی چارے کے نام سے پکارے، اور اس کی طرف قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں اور اسلام کے عروج کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام پھیلنے میں جو سب سے زیادہ کردار رہا وہ اخلاق کا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں اس قدر داخل ہوئے کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے ہی ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اخلاق جو ہے نا وہ بلند ہوں گے اور اونچے مرتبے والے ہوں گے تو اغیار بھی متاثر ہو کر آپ کے اسلام کے اندر آئیں گے۔ اخلاق کی سب سے اشد ضرورت آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کو ہے، کیونکہ جتنا وقت جتنا عرصہ نبوت سے دور ہوتے گئے ہم مسلمان تو ہمارے اندر اخلاقی برائیاں آتی گئی، اور یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی زوال کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اخلاق نہیں رہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور عالمی بھائی چارے کے متعلق جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے باتیں کی، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔